ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے بارے میں ہم لوگ جو بات چیت کر رہے ہیں یہ نہایت ہی اہم ایشو ہے. سب سے پہلے میں آپ کے چند منٹ ضرور لوں گا ہاؤس کے اور سارے ساتھیوں کے، پر آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ میرے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس وقت انہوں نے سپیچ کی تھی نیو یارک میں، یو این کی سپیچ 27 سپتمبر 2019 کو انہوں نے پرشن گوئی کی تھی. انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ ہندوستان آپ کا پلوامہ کی طرح ایک دوسرا فالس فلیگ آپریشن کرے گا، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ مودی سرکار کی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی جو کہ ایک فیشسٹ آئیڈیالوجی ہے، ہٹلر کے نازی آئیڈیالوجی پہ یہ انحصار کرتی ہے، اس کا بنیاد بنی ہے. اور وہی چیز ہوئی جناب چیئرمین آپ یہ دیکھیں کہ پہلگام جو ہے وہ 22 اپریل 2025 کو ہوتا ہے، اور 6 مئی اور 7 مئی کی رات کو 2025 کو ہندوستان اٹیک کرتا ہے پاکستان پہ. اس کے دوران بارہا بار ہم لوگ اپوزیشن بینچز سے 5 مئی کو اسی بینچ سے میں نے اٹھ کے کہا تھا شہباز شریف کو اور اس انسٹالڈ ہائبرڈ رجیم کو کہ آپ اٹیک کریں، اٹیک کرنے میں آپ نے پہل کرنی ہوگی. 4 دن انتظار کرتے رہے. اس کے برعکس میں نے بارہا بار یہ بات کرتا ہوں، اور جو چیز دہرانی والی ہوتی ہے وہ ضرور دہرانی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان نے 19 فروری 2019 کو جو ان کی 8 منٹ 48 منٹ کی سپیچ تھی قوم کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا تھا، اس پہ 7:39 مارک پہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جس نے پورے ملک کو متحد کیا تھا. اور وہ جملہ کیا تھا؟ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. یہ وہ چیز ہوتی ہے. اور یہاں پہ 4 دن میرا خیال ہے شہباز شریف وہ تالاب میں تیراکی کرتا رہا اور اس نے کوئی کام نہیں کیا. جناب اسپیکر، اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ ڈیلے کی وجہ کہ 10 تاریخ کی صبح 10 مئی 2025 کی صبح آپ کے بھلاری ایئر بیس پہ ہندوستان نے اٹیک کیا اور ہمارے ساتھی ایئر فورس کے شہید ہوئے. جناب چیئرمین، یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ بالا کوٹ جب ہوا تھا تو 26/2/2019 کو ہوا. 27 فروری 2019 کو جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہم لوگ ریٹیلیٹ کریں گے، سوچیں گے نہیں، ایک دن بالا کوٹ پہ اٹیک ہوتا ہے، دوسرے دن ان کے جہاز گرائے جاتے ہیں. ابھی نندن جو ہے وہ پریزنر آف وار بنتا ہے، ان کا ایک SU-30 جہاز ہندوستان کے اندر گرایا جاتا ہے، ایک MI-17 ان کا اینٹی ایئر کرافٹ ریڈار سسٹم سری نگر میں اس نے ٹریک کیا، ان کا خیال تھا پاکستانی جہاز ہے، انہوں نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو داغ مارا، شوٹ ڈاؤن کر دیا. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں ڈیفنس بجٹ پہ. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہاں پہ ہم لوگ چاہتے کیا ہیں؟ ہم لوگ محب وطن پاکستانی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کو بتاتا ہوں، بحیثیت ہے لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ اور ایک محب وطن پاکستانی، میں اس فلور آف دا ہاؤس پہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان پھر اٹیک کرے گا، مودی پھر اٹیک کرے گا، اور وہ ہم پہ لازم ہے کہ ان کا سندور ہم لوگ تندور بنا کے ان کو واپس بھیجیں. یہ ہم پہ لازم ہے. اور وہ ہوگا کیسے؟ ان کو اس جہنم کی آگ میں ہم لوگ کیسے ڈالیں گے؟ اس کی بنیادی وجوہات میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں. جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہندوستان کا ڈیفنس بجٹ اس وقت 82 ارب ڈالر کا ہے. 82 ارب ڈالر. پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 7.7 ارب ڈالر کا ہے. میں کمپیریزن سیک کے لیے میں نے اس کو ڈالر ٹرمز میں کنورٹ کیا ہے، روپی ٹرمز میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ہندوستان کا ڈیفنس بجٹ ہم سے 10.6 گنا زیادہ. پرسنٹیج میں ہم لوگ دیکھیں تو 1064% زیادہ. اور پھر بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم لوگ بارہا بار کہتے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہوگی، سب کچھ ہوگا، پر جو ایمان کا جذبہ پاکستان کی مسلح افواج میں ہے اور پاکستان کی قوم میں ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. جناب اسپیکر،
یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں جناب اسپیکر کہ ہندوستان اس وقت کر کیا رہا ہے. آپ ہمیشہ نیشنل سیکیورٹی میں دو تین چیزیں دیکھتے ہوتے ہیں. آپ ول یا آپ ان کی کیپیبلٹی کو نہیں, ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ جی ان کے ریزالو کو اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں, آپ کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہیں, ان کی انویسٹمنٹس پہ دیکھتے ہیں. ہندوستان کا اس وقت ڈیفنس بجٹ کا بلڈ اپ تقریباً آپ کا جناب چیئرمین 9.5% اس نے اپنا انکریز کیا ہے. اس کی اکانومی بڑی ہے, حجم بڑا ہے, وہ وہاں پہ ڈال رہے پیسے. اور اس پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے, آرمڈ فورسز میں ایک چیز کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ٹیتھ ٹو ٹیل ریشو. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ٹیتھ ٹو ٹیل ریشو, کہ آپ کے پاس وہ طاقت یا آپ فورس ملٹیپلائر سسٹمز میں کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. جس طرح کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور اس وقت کے ایئر چیف مارشل جناب مجاہد انور صاحب نے یہ ریزالو کیا تھا کہ وہ ایک نیٹ ورک انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم جس پہ آپ کے JET&Cs, آپ کے ڈریگنز, آپ کا ایویک سسٹم, آپ کے گراؤنڈ ریڈار, آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم, یہ سارا انٹیگریٹڈ تھا. اسی طرح کے فورس ملٹیپلائر سسٹم میں ہم نے مزید انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور اس پہ میں بتاؤں کہ آپریشنز اور انفراسٹرکچر پہ ہندوستان نے اپنی ڈیفنس سپینڈنگ جو زیادہ کی ہے وہ 27.6% زیادہ کی ہے. آپریٹنگ ایکسپنسز میں, آپ کے گولوں میں, آپ کی گولیوں میں, آپ کے میسائلز میں, جو ان کا S-400 اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز ہے, باقی سسٹمز, اس پہ انہوں نے 25% انکریز کیا ہے. اس کو جناب چیئرمین ہم نے جو چیز یہاں پہ کرنا ہے, پش کرنا ہے, ہمارا اس کے مقابلے میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. جناب چیئرمین پاکستان میں اس وقت ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ جو میں نے آپ کو ہیڈ لائن فگر دکھائی ہے 7.7 ارب ڈالر کی, اس میں آپ یہ ٹوٹل یا نکالیں تو یہ تقریباً 20% کا اضافہ ہے. یہاں پہ جس وقت فائنینس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ میں نے پوچھا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ پیز اینڈ پینشنز کتنی ہے, تو وہ ون لائن آئٹم آ گیا. وہ ون لائن آئٹم آیا اور یہ بجٹ بکس میں بھی موجود ہے, وہ بھی میرے کمپیریزن میں نے کیا ہوا ہے. اس پہ جناب چیئرمین ہمارا تقریباً پاکستان کا آپریٹنگ جو اس وقت بجٹ ہے ڈیفنس کا, وہ تقریباً ہم لوگ 2025-26 میں ہم لوگ 704 ارب روپے پہ لے کے چلے گئے ہیں. اور انفراسٹرکچر کا ہمارا تقریباً 901,000 ارب کے قریب چلا گیا, جو تقریباً 37% آپریٹنگ بجٹ جو ہے وہ 37% اضافہ ہوا ہے, دوسرا 26%. پر یہاں پہ جناب چیئرمین ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ہم لوگ ویلیو ایڈڈ ڈیفنس سسٹم یا جس کو کمبیٹ ایکسپینڈیچر واضح کر دوں جناب چیئرمین کہ پاکستان ایئر فورس کی یہاں پہ جو آپریشن ہوا تھا پوری قوم اس کو اپریشیٹ کر رہی تھی, پورے سارے مسلح افواج کو کر رہی تھی, پر پاکستان ایئر فورس کو کر رہی تھی کیونکہ وہ پروفیشنلی اس نے ہینڈل کیا. ہمارے میسائل بیٹریز نے پروفیشنل, سخت وقت ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور ہمیں نہیں جناب اسپیکر میں نے بات کرنی ہے, میں نے اس پہ بات کرنی ہے. اور دوسری چیز جناب چیئرمین یہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے حصے تبھی تو ہم کٹ پورشنز لائیں, آپ ہمیں کاٹیں گے پھر فائدہ نہیں نا. یہاں پہ ہم لوگ جو مثبت مسٹنڈے ایکسپنج کر رہا ہوں جی میں. تھینک یو صاحب, تھینک یو. چلیں آپ مکمل کریں بات اپنی پلیز. شکریہ جناب چیئرمین. جو میں بات کرتا ہوں میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کر رہا ہوں. جب پہلے بھی بات کی تھی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کی تھی, ان لوگوں نے نہیں سنی, وہی بات ہوئی. فوبیا پڑا ہوا ہے, ان کو فوبیا پڑا ہوا ہے کیونکہ یہ خود فارم 47 کا یہاں پہ آیا ہوا ہے. جناب چیئرمین ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہو اور ہمارے یہ کنسرن جو ہیں وہ ایڈریس ہو. آخر میں کہوں گا کہ میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہر بار کہا ہے کہ پاکستان کی دفاع کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. بہت شکریہ جناب چیئرمین.